الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم اور رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ خاص تعلق رکھنے والا مہینہ ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نزلت فیہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ سرکار پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ آیت درود یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اسی مہینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیہ مقدسہ پر غور فرمائیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے، یصلون علی النبی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر اپنے اپنے مقام کے مطابق صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات پر خود اللہ رب العزت صلاۃ نازل فرماتا ہے تو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو کسی کی محتاجی نہیں کہ وہ سرکار پر درود پڑھے تو حضور کے درجے بلند ہو۔ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو پھر آپ علیہ السلام کو کسی اور کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ پر درود پڑھے تو آپ کے درجوں کو بلندی حاصل ہو، اس لیے کہ رب تعالی جب صلاۃ بھیجتا ہے تو آپ کے درجات اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں جن کی وسعت کا اندازہ کوئی عقل نہیں کر سکتی۔ پھر ہم درود کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر ہمیں یہ حکم کیوں دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ تو اس کا جواب یہ ہے سرکار کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے کہ تم حضور پہ درود پڑھو۔ اگر درود پڑھو گے پھر کیا ہوگا؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں جن کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اگر درود پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟
کہا اللہ تمہاری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما دے گا اور درود کی برکت سے اللہ تمہاری آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دے گا۔ تو یاد رکھے جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم سرکار کی ضرورت پوری نہیں کرتے، ہم اپنی ضرورت اور حاجت پوری کرتے ہیں کہ درود کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے اور درود کی برکت سے اللہ ایمان والوں کی آخرت کو بھی سنوارے گا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، ہم جو انسان ہیں اور ہماری طرح جنات نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے برے اعمال جب ہو جائیں تو اس کے لیے معافی مانگنی ہے، یا اس کے لیے ایسے اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے وہ برے اعمال معاف ہو جائیں، چونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اگر آدمی کوئی برائی کر لے تو اس سے توبہ بھی کرے اور اس کے بعد فوری نیکی بھی کرے، کیونکہ نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت برائی کو مٹاتا ہے۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے برائی نہیں کرتے۔ برائی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے کسی صورت اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب توجہ سے یہ نکتہ سمجھیے، معنی یہ ہوا جو برائی سے پاک ہیں، معصوم ہیں فرشتے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر میرے محبوب پر درود پڑھتے ہیں تو تم گناہ کر کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو گے تو وہ گناہ بخشنے کا ذریعہ بھی بنے گا درود پڑھنا، اور وہ تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ فرشتے کیوں درود پڑھتے، حالانکہ ان کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں، وہ معصوم ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی ہر مخلوق کو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے حضور رسول اقدس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ درمیان میں لانا ضروری ہے۔ سو فرشتے گناہوں سے تو معصوم ہیں، لیکن جب وہ حضور پر درود پڑھتے ہیں تو درود وسیلہ بنتا ہے قرب خداوندی میں ترقی کا اور ان کے درجات کی بلندی کا۔ تو جب فرشتوں کو جو معصوم ہے، معصوم ہونے کے باوجود سرکار پہ درود و سلام پڑھنا فائدہ دیتا ہے، تو ہم جو گناہگار ہیں جتنا حضور پہ درود پڑھیں گے اللہ درجے بلند فرماتا ہے اور درود کی برکت سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا جو قرب ہے اور اللہ سے جو تعلق ہے یہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، اس کے مضبوطی کے لیے طریقہ اور رستہ کیا ہے؟ بندے کا جتنا حضور سے تعلق مضبوط ہوگا، بندہ جتنا سرکار کی ذات سے قریب ہوگا، اتنا اس کا اللہ رب العزت سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور اتنا اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور سرکار کے قرب کی کنجی فرائض کے بعد حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ جو جتنا زیادہ حضور پر درود پڑھتا ہے وہ یہاں بھی سرکار کے اتنا زیادہ قریب ہے، اور آخرت میں بھی جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا زیادہ قرب اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ حضرات درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یہ عبادت رد نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت رد ہوتی ہے جب عبادت کے اندر تکبر آئے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادت میں تکبر آئے تو عبادت رد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آگ اور پانی ایک برتن میں آپ اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ آگ ہوگی تو پانی نہیں رہے گا، پانی ہوگا تو آگ نہیں رہے گی۔ اب یہ جو عبادت ہے یہ عاجزی کی انتہا کا نام ہے، اور تکبر صاف ظاہر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ عاجزی کی ضد ہے۔
یہ اس کا مخالف ہے۔ اب جب انسان عبادت کر کے اس پہ تکبر کرتا ہے تو رب کہتا ہے یہ عبادت رکھ لے، یہ تکبر رکھ لے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو پھر تو عاجزی کر، اور اگر تکبر کرنا ہے تو پھر عاجزی نہیں، عاجزی نہیں تو عبادت نہیں۔ سو عبادت تکبر کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے، اور تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان عبادت کر کے اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو دینے کی کوشش کرے، اپنی ذات کو، میں نے یہ کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیے، میں نے صدقہ و خیرات کیا۔ یہاں سے تکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے میں اس قابل نہیں کہ میری پیشانی سجدے میں جھکے، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں، ایک قدم بھی جو نیکی کی طرف اٹھا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، تو انسان تکبر سے بچا رہتا ہے۔ اب عبادت ضائع ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے، پر درود ہر حال میں قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت میں تکبر نہیں آتا۔ تکبر کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے، اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے، وہ دن میں 200 تسبیح پوری کرے اور پھر ہر بندے کو بتاتا پھرے جتنا میں پڑھتا ہوں اتنا کوئی نہیں پڑھتا، تو یہ تو وہ اپنا لاس اور نقصان کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ درود کا مطلب سمجھے پھر انسان میں تکبر نہیں آتا۔ کیوں؟ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ بھیج رہا ہے، حضور پر بھیج رہا ہے، درمیان میں میں نہیں ہوں، درمیان میں آپ نہیں ہے، درمیان میں ہماری ہستی نہیں ہے، ہماری نفی ہو جاتی ہے۔ ہم بس عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بھیج، اپنے محبوب پہ بھیج۔ جب بندہ درمیان سے نکل گیا، اپنی نفی ہو گئی، اپنی ہستی کو گم کر دیا، تو انسان تکبر سے بچ گیا۔ اور جب تکبر نہ آیا تو اللہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ اور امام سخاوی نے ایک بات لکھی اور بڑی خوبصورت بات، آپ فرماتے ہیں کہ درود میں یہ جو سٹائل ہے، اور یہ سرکار نے سکھایا، یوں کہو اللہم صلی علی محمد، یہ حضور نے طریقہ سکھایا، یہ انداز اس لیے سکھایا گیا۔ درود چیز ہی اتنی بڑی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، تو اپنی شان اور اپنے مقام کے لائق اپنے محبوب پر ان کی شان اور ان کے مقام کے لائق صلاۃ نازل فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں درود پڑھنے کا ثواب بھی دے دیتا ہے، اور درود کی برکتیں بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیتا۔ ایک بات یاد رکھیں، درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، چونکہ صلو علیہ وسلم حکم آیا ہے قرآن میں، اور جب یہ آیت پڑھی جائے پھر بھی پڑھنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ واجب ہو جاتا ہے، اور پھر کہا کہ جب بھی کوئی مجلس بیٹھو، 2 بندے بیٹھے، 4 بیٹھے، 10 بیٹھے، گفتگو کی کسی موضوع پر، بیٹھو یا اٹھو، درود ضرور تمہاری اس محفل کا حصہ ہونا چاہیے۔ درود سے خالی کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ جب سرکار کا نام سنے تو اس وقت بھی حضور پر درود پڑھے، اس لیے کہ جو نام سنے درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور سب سے بڑا بخیل کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، حضرت شیخ اکبر نے لکھی، سب سے بڑا بخیل کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یار درود پڑھے گا تو تو نے کسی کو کچھ تو نہیں دینا، تو نے اپنے لیے اللہ سے رحمتیں مانگنی ہے، تو درود نہیں پڑھے گا تو اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا خسارہ کر رہا ہے۔ لیکن درود پاک پڑھنا اس طرح فرض نہیں جس طرح 5 وقت دن میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن درود چیز ایسی ہے جس کی برکت سے فرض بھی قبول ہوتے ہیں۔ بعض اعمال فرض نہیں ہوتے لیکن ان کا رتبہ فرض سے زیادہ ہوتا ہے، فرض ہوتے نہیں پر ان کا رتبہ فرض سے، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، السلام علیکم
میں نے آپ کو سلام کیا، یہ سنت ہے، اور آپ مجھے اس کا جواب دیں، یہ آپ پہ فرض ہے، جواب دینا فرض ہے، لیکن ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جس نے سنت پہ عمل کیا، جس نے پہلے سلام کہا، اور جو جواب دے رہا وہ فرض پہ عمل کر رہا ہے لیکن ثواب اس کا اس سے کم ہے۔ اب بعض اعمال فرض نہیں ہوتے لیکن ان کا مقام فرض سے برتر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم پہ درود و سلام پڑھنا یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اللہ نے درود کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ درود کی برکت سے فرض میں کوتاہی بھی رہ جائے، اللہ وہ کوتاہی بھی معاف کرتا ہے اور فرض کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرائض سے پہلے، فرائض کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھنا اپنے اوپر لازم سمجھے۔ اپنے ہر مسئلے کے لیے، آپ کو کسی نے حسد کیا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے نظر بد لگائی ہے، آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کی صحت میں تنگی ہے، آپ کی اولاد میں تنگی ہے، آپ کو کوئی مرض لاحق ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے یا آخرت کی کوئی پریشانی ہے، سرکار دو عالم کی ذات پر درود پڑھے۔ اللہ نے حضور کے اسم پاک میں امتی کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے۔ آپ جتنے خلوص سے، جتنے ادب سے، جتنی محبت سے درود و سلام پیش کریں گے، اللہ کریم اس درود کو آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے گا۔ ہمارے آقا کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا ہم بدلہ ہم والدین کے احسانات کا نہیں دے سکتے، لیکن اب والدین کہیں کہ بیٹا تو احسان کا بدلہ دے نہیں سکتا تو کچھ بھی نہ کر، تو ہم کہتے ہیں نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنے دیں، ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے پر ہمارے دل کو تسلی ہو جائے، ہم نے آپ کے پاؤں دبائے، ہم نے آپ کی خدمت کی۔ اب بدلہ ہم نہیں دے سکتے حضور کے احسانات کا، لیکن ہمیں کچھ ایسا کرنے کا جی چاہتا ہے جس سے ہماری تسلی ہو جائے کہ ہم اپنے محبوب کو یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دل کی تسلی کے لیے ہمیں درود و سلام دیا ہے۔ جب دل کو تسلی چاہیے، درود و سلام پیش کرو، حضور کی بارگاہ میں تمہارا تحفہ پیش بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔